بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج میں آپ کے سامنے غیر منصرف کے بارے میں چند اہم باتیں بیان کروں گا۔ بہت سارے طلبہ ہیں جو بڑے درجات میں چلے جاتے ہیں لیکن غیر منصرف کی پہچان کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ چند اصول ہیں، اگر آپ ان اصولوں کو ذہن نشین رکھ لیں، ان اہم قواعد جو تھوڑے سے ہیں اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ غیر منصرف کو بہت اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ ویسے تو غیر منصرف کے بارے میں جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں، اور جس اسم کے اندر غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور اس کی پھر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ نہ تو 9 اسباب بیان کروں گا اور نہ ہی اس کی زیادہ تفصیل بیان کروں گا، صرف چند اہم قواعد ہیں، اس کو ذہن نشین رکھ لیں۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسم مورب کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ جس اسم مورب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء زید، نظرت الی زید۔ اب ان دونوں مثالوں میں دیکھیے، زید پر تنوین بھی آ رہی ہے اور کسرہ بھی آ رہی ہے، اور جس اسم مورب کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے اسے غیر منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء احمد، نظرت الی احمد۔ اب ان مثالوں میں دیکھیے، احمد، لفظ احمد پر نہ تو کسرہ آ رہی ہے اور نہ ہی تنوین آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو قاعدہ ہے غیر منصرف کا کہ وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ یعنی وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ اب کون سی جمع جو ہے وہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہوتی ہے؟ منتہی الجموع کے صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی وہ صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح ہے، پہلے حرف پر فتح ہے، اور اس کا تیسرا حرف الف ہو، اور اس کے بعد یا تو مشدد حرف ہو، جیسے دوابو۔ اب اس میں دیکھیے، پہلا حرف مفتوح ہے یعنی فتح ہے پہلے حرف پر، دال پر، اور تیسری جگہ یہ ہے الف، اور اس کے بعد مشدد حرف یعنی با ہے، دوابو۔ یا پھر اس کا منتہی الجموع کے صیغے کا دوسرا وزن کیا ہے کہ وہی کہ پہلا حرف مفتوح، تیسری جگہ الف، اور اس کے بعد 2 حرف ہوں جن میں سے پہلا مکسور ہو، جیسے مساجدو۔ مساجدو میں بھی دیکھیے پہلا حرف مفتوح ہے، تیسری جگہ الف، اور اس کے بعد 2 حرف ہیں جیم اور دال، ان میں سے پہلا حرف یعنی جیم جو ہے اس پر کسرہ ہے، یہ مکسور ہے۔ اسی میں تیسرا وزن منتہی الجموع کے صیغے کا وہ یہ ہے کہ اس میں 3 حروف ہوں، یعنی پہلا حرف مفتوح ہو، اس کے بعد الف ہو، اور اس کے بعد 3 حرف ہوں۔ ان 3 حرفوں میں سے پہلا مکسور ہو اور درمیانی حرف یہ ساکن ہو، جیسے آپ کہتے ہیں مصابیح۔ مصابیح میں دیکھیے پہلا حرف مفتوح یعنی میم پر فتح ہے، تیسری جگہ الف ہے، اس کے بعد 3 حرف ہیں با، یا اور ہا۔ اس میں دیکھیے کہ پہلا حرف یعنی 3 میں سے پہلا جو حرف ہے با، اس پر کسرہ ہے، اس کے بعد جو یا ہے یہ درمیانی حرف ہے تو یہ ساکن ہے، اسے کہتے ہیں منتہی الجموع کا صیغہ۔ تو منتہی الجموع کا صیغہ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ منتہی الجموع کا صیغہ جو ہے اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ اگر تا ہوگی تو پھر یہ منصرف بن جائے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا، جیسے فرازینتو، فرازینتن۔ اب فرازینتن یہ وزن پر تو ہے منتہی الجموع کے صیغے کے، لیکن چونکہ اس کے آخر میں تا ہے تو لہٰذا یہ اب غیر منصرف نہ رہے گا۔ دوسرا قاعدہ، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے صغرا،
یہ ہے الف مکسورہ. الف مکسورہ یعنی کھڑا زبر, اور الف ممدودہ یعنی جس کو آپ مد متصل کہہ سکتے ہیں, جیسے حمراء, تو یہ بھی غیر منصرف ہے. قاعدہ نمبر 3, وہ اسم عدد جو فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہو, جیسے احادو اور معشرو. اب احاد کا معنی ہوگا ایک ایک, معشرو کا معنی 10. تو یہ جو ہے اس یعنی احادو اور معشرو. اب دیکھیے کہ احدن اور عشرن یہ اسم عدد ہیں, لیکن فعالو کے وزن پر جب یہ ہوگا یا مفعلو کے وزن پر ہوگا تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا. قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ملا کر بنایا گیا ہو, جیسے یا تو یہ ہے بنایا گیا جیسے بال بکو. اب بال بکو میں کیا ہے کہ بال ایک بت کا نام ہے اور بک اس بت کو پوجنے والے بادشاہ کا نام ہے. بال کو بک کے ساتھ ملا کر ایک اسم بنایا گیا, ایک علم بنایا گیا, جو ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. تو اب ان دونوں کے اندر دیکھیے کہ اضافت نہیں. اضافت کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں غلام زیدین, زید کا غلام, غلام کی زید کی طرف اضافت ہے, نسبت ہے. تو یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے, اور اسناد بھی نہیں ہے. اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو, اسے کہتے ہیں اسناد. اور جس کلمے کی طرف اسناد کی جائے اسے مسند الیہ, اور جس کلمے کی اسناد کی جائے اسے مسند کہتے ہیں. جیسے زید کاتب. اب اس مثال میں کاتب کی جو زید کاتب ہے, زید لکھنے والا ہے, اب اس مثال میں کاتب کی جو نسبت زید کی طرف ہے اسے کہتے ہیں اسناد, اور کاتب کو مسند اور زید کو مسند الیہ کہتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ کاتب کی زید کی طرف جو اسناد ہے, تو اس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زید وہ کاتب ہے, لکھنے والا ہے. تو بال بکو کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ملا کر ایک بنایا گیا ہو, جیسے بال بکو کی مثال دی, یا پھر وہ علم جو ہے فعلو یا افعلو کے وزن پر ہو, جیسے عمرو بر وزن فعلو, احمدو بر وزن افعلو. قاعدہ نمبر 5 وہ علم جس کے آخر میں تا ہو یا پھر الف نون زائد ہو, جیسے طلحہ عائشہ. اب ان دونوں میں دیکھیے کہ یہ علم ہے, طلحہ اور عائشہ نام ہے, اور اس کے آخر میں تا بھی ہے. دوسری بات اسی میں بیان کی گئی, یا پھر علم کے آخر میں الف نون ہو, جیسے عثمان, عمران. اب دیکھیے اس کے آخر میں الف نون ہے, تو یہ غیر منصرف ہوں گے. قاعدہ نمبر 6 وہ مؤنث علم یا عجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو, جیسے زینب اور اسحاق. زینب یہ علم مؤنث علم ہے, یعنی ایک عورت کا نام ہے, اور اسحاق یہ عجمی ہے, عجمی علم ہے, یعنی عربی نہیں ہے. اب طلبہ بعض اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ عجمی ہے, یہ عربی لفظ ہے. تو دیکھیے یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ یا تو کتابوں میں صراحتاً آپ کو مل جائے گی, لکھا ہوتا ہے کہ یہ عجمی ہے, یہ عربی ہے, اور یا پھر آپ زیادہ جب پڑھیں گے عربی تو پھر آپ کو اس سے پتہ چلے گا, پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ عجم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح اس کی پہچان ہو جاتی ہے. بہرحال تو اس قاعدے کو پھر سن لیں کہ وہ مؤنث علم یعنی کہ مؤنث کا جو علم ہے یا پھر عجمی علم ہے, یعنی غیر عربی جو نام ہے, یا تو وہ 3 حروف سے زائد ہو, جیسے زینب اور اسحاق 3 حروف سے زائد ہے, تو یہ غیر منصرف. یا پھر 3 حروف سے زائد تو نہ ہو لیکن اس کا درمیانی حرف متحرک ہو, درمیانی حرف پر حرکت ہو, یعنی 3 حرف ہیں اور لیکن درمیانی حرف اگر متحرک ہے تب بھی وہ غیر منصرف ہوگا, جیسے سکرو اور شترو. سکر جہنم کا نام ہے, شتر ایک
قبیل ایک قلعے کا نام ہے. تو یہاں پر دیکھیے 3 حروف سے زائد تو نہیں ہے، 3 حروف سے زائد تو نہیں ہے، لیکن اس کا درمیانی حرف متحرک ہے. یعنی اگر 3 حرف ہیں تو درمیانی حرف متحرک ہو، حرکت والا ہو. سکرو، اب دیکھیے کہ سکر جہنم کا نام ہے اور یہ مؤنث ہے. جہنم کے جو نام ہیں یہ سب مؤنثات مانویہ کہلاتے ہیں. اور شطر ایک قلعے کا نام ہے. قاعدہ نمبر 7، وہ صفت کا صیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. جیسے احمرو بر وزن افعلو. احمر کا معنی سرخ رنگ والا ہونا، تو یہ صفت کا دیکھیے صیغہ ہے. اور انصرو یہ بر وزن افعلو، مدد کرنے والا، یہ بھی صفت کا صیغہ ہے. اور غضبانو یعنی غضبناک، یہ فعلان کے وزن پر ہے، تو یہ بھی صفت کا صیغہ ہے. یہ ہیں 7 قاعدے. اگر آپ ان 7 قاعدوں کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو غیر منصرف کی پہچان بہت اچھے انداز سے آ جائے گی، ورنہ غیر منصرف کی تفصیل بہت زیادہ ہے. اچھا، آخری بات ذہن میں رکھیے کہ غیر منصرف پر ویسے تو کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن 2 صورتیں ہیں کہ غیر منصرف پر کسرہ بھی آ سکتا ہے اور اس پر غیر منصرف پر 2 صورتوں میں کسرہ آ سکتا ہے. پہلی بات کہ غیر منصرف پر الف لام آ جائے تب بھی غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے، یا پھر غیر منصرف کو مضاف کیا جائے تب بھی غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے. جیسے مررت بالمساجدی. اب مساجد یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، ہونا چاہیے کہ اس پر کسرہ نہ آئے، لیکن چونکہ اس سے پہلے الف لام ہے، بالمساجد المساجد، تو الف لام کی وجہ سے بالمساجدی اس پر کسرہ آیا. دوسرا کہ جب مضاف ہو، جیسے مررتو بمساجدکم، میں گزرا تمہاری مساجد کے ساتھ، یہ تمہاری مساجد کے پاس سے، تو یہاں پر مساجدی، یہاں پر بھی کسرہ آیا. یہ کسرہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ مساجد یہ کم ضمیر کی طرف مضاف ہے. تو ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. اپنے بھائی راشد نور کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.